لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. محترم حاضرین کرام، ہم لوگ مسلمان ہیں. ہماری تاریخ 1450 سال پر مشتمل ہے. امت مسلمہ حال کے ایام میں جن حالات سے گزر رہی ہے وہ حالات نہ کسی عالم سے اور نہ کسی عامی سے مخفی ہے. سب لوگ جانتے ہیں ہماری کیا سچویشن ہے، کیا حالات ہیں. مسلم ممالک میں بھی غیر مسلم ممالک میں بھی مسلمانوں کی حالت قابل رحم ہے. ہماری دینی حالت سب سے زیادہ ابتر جو دینی حالت ہو سکتی ہے، اور اسی کی وجہ سے دنیاوی حالت بھی تباہ اور برباد ہے. ہمارے اندر طرح طرح کی خرابیاں ہیں، عمل محفوظ نہیں ہے، اخلاق اسلامی نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے عقائد بھی محفوظ نہیں. ہمارے عقائد میں مشرکانہ، یہودیانہ اور عیسائیانہ عقائد اتنے داخل ہو گئے ہوئے ہیں کہ اسلام بالکل گم ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدأ فطوبی للغرباء. اسلام غربت میں شروع ہوا. جب اسلام کا ستارہ دنیا کے آسمان پر طلوع ہوا، بالکل اسلام اجنبی تھا، کفر کا ڈنکا بج رہا تھا، ہر طرف کفر اور شرک کا غلغلہ تھا. اسلام آیا اجنبیت کے ساتھ. بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے، زیادہ لوگ اس کے دشمن ہوئے، کم چاہنے والے، زیادہ اس کی عداوت سے عداوت رکھنے والے. ایک دم اسلام اس قسم پرسی کی حالت میں شروع ہوا، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر اسلام کی وہی حالت ہو جائے گی، وہی غربت آ جائے گی، وہی اجنبیت آ جائے گی. مسلمانوں کے نزدیک اسلام غریب ہے، اجنبی ہے. آپ 24 گھنٹہ ہم لوگ وقت گزارتے ہیں، اس 24 گھنٹہ میں کتنا کام اسلام کے اصولوں کے مطابق کرتے ہیں اور کتنا غیر اسلامی اصولوں کے مطابق ہم سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے. ہمارا کون سا عمل پیور ہے، ایک دم اسلامی رنگ میں لگا ہوا. ہماری شادیاں اس میں عجیب رسوم داخل کر دیے گئے. ایک شادی بھی جس کا ایک دم خاص مذہبی چیز ہے. ہر قوم اپنے مذہب کے مطابق شادی کرتی ہے، ہر قوم کے لوگ اپنے مذہب کے مطابق شادی کرتے ہیں. مسلمان اپنے مذہب کے مطابق نہیں کرتے ہیں، اس مذہب کے مطابق کرتے ہیں جس سے وہ عداوت رکھتے ہیں. اور جو ان سے عداوت رکھتا ہے، جو اس کے دشمن ہیں اور جس کے دشمن ہیں، ان کے سارے رسوم اور رواج کو مسلمانوں نے ایک معمولی شادی میں، آپ لاکھ قرآن حدیث کا حوالہ دیجئے کسی مسلمان کے ساتھ، وہ بڑکا عالم ہو، فاضل ہو، بڑا حقاری صاحب ہو، حافظ صاحب ہو، کتنوں حوالہ دیجئے، گھر میں مسلم گھرانے میں نہ کوئی مرد تو کہتا ہے کہ وہ عورت سے کا معاملہ ہو، یہ تو وہ عورت سب جانے، وہ ہمیں کا ہاتھ نہ ہو. عورت سے کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ایک سے ایک رسم کا ہر دن اضافہ ہو رہا ہے. ہلدی ہے، تو مہندی ہے، تو فلنوا ہے، چلنوا ہے. یعنی کوئی عمل آپ کا صبح آپ کے جو بھی اعمال انجام پر آپ کی تجارت ہے، آپ کے معاملات ہے،
سب غیر اسلام، بدأ الاسلام غریباً، ایک مسلمان کے گھر میں کہیں اسلام نظر نہیں آتا، اس کی صبح میں اس کے شام میں کبھی اسلام نظر نہیں آتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی نہ زمانہ پہلے کہ اسلام اس طرح ہو جائے گا، اسلام کے ساتھ مسلمان اس طرح کا سلوک روا رکھیں گے، خود مسلم گھرانے میں چراغ کھوج کر کے اسلام کو تلاش کیجیے گا، نہیں ملے گا۔ آپ کونوں کو سمجھا دیجیے روپیہ نہیں لیجیے بیٹا کی شادی میں، کون مانتا ہے؟ پیسہ کی لالچ اسلام جائے چولہے بھار میں، قرآن حدیث کا حوالہ دیتے دیتے مر جائے گا، تھک جائے گا، کو ماننے والا نہیں پہنچے۔ پیسہ کے سامنے گاندھی جی کے سامنے کس کی چلتی بات ہے نا۔ یہ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان القابض علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ آنے والے زمانے میں وقت آئے گا، یاتی علی الناس یعنی علی الامہ المسلمہ، مسلمانوں کے اوپر ایک وقت آئے گا جس زمانے میں دین پر قائم رہنا اپنے ہاتھ میں انگارے پکڑ کے رکھنے کے برابر کی طرح مشکل ہو جائے۔ اسلام پر عمل کرنا کتنا دشوار ہے، دن بھر لڑکا سے کھیلتا رہے گا، کرکٹ کھیلے گا لیکن مسجد میں نہیں ہے۔ ایک آدمی دن بھر چوک چوراہے بیٹھا رہتا ہے نا، بکواس کرتا رہتا ہے، اذان ہوتی مسجد نہیں ہے نا، اس کا دل نہیں مانتا ہے، اس کو دین سے نفرت ہے، اس کو اسلامی شعائر سے عداوت ہے، وہ خواہ مخواہ کا ایسے ہی نام کا مسلمان ہے، اس کو بلائیے گا تو ایسے بھاگے گا بجائے کہ انہوں نے جیل میں لے کے جائے۔ مسجد میں لانے کے لیے بلانے جائیے گا محلہ میں تو کہے گا ہم ناپاک ہیں، ہم یہاں سے آئیں گے، پرسوں سے جائیں گے، ابھی ہم پاک نہ ہوا تب نہائیں گے، غسل کریں گے تب، یعنی مسلمان ہے، غسل نہیں، وہ پاک نہیں، ایسے بھاگتا ہے جیسے کہ اس کو پکڑ کے آگ میں جھونکنے لے کے جا رہا ہے، ایسے بھاگتا ہے، برگشتہ ہوتا ہے، یہ مسلمان ہے۔ آنے والے زمانے میں دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا مشکل ہاتھ میں آگ کو پکڑ کر کے رکھنا ہو۔ کتنا بڑا کا دیندار گھرانہ ہو، بیاہ کروا لیجیے گا، اسلامی بیاہ، اس گھر میں شادی کروا لیجیے، وہ خالی شادی کسی لڑکا کی اسلامی طرز کے مطابق نہیں ہو، بہت مشکل ہے۔ اور سب معاملات کو تو چھوڑ دیجیے، ہمارے عقائد تو سب سے زیادہ بھرشٹ ہو گئے۔ ہم لوگ ایسے ماحول میں بھی رہے یہاں ہندوستان میں، جو بادشاہ ہوئے انہوں نے بہت زیادہ دھیان تو دیا نہیں، کوئی ہے نا اس طرح کے دعوتی پروگرام چلا نہیں، ہم جیسے تھے کنورٹ ہوئے اسلام کی طرف تو کچھ لے کے چلے آئے، صفائی ستھرائی ٹھیک سے ہوئی نہیں، عقائد ملوث رہ گئے۔ ہمارے عقائد عجیب ہیں، عجیب و غریب ہیں۔ ایک بادشاہ تھے شاہ اکبر یہاں ہندوستان کے، انہوں نے دین اکبری شروع کیا تھا۔ اس دین اکبری کیا تھا؟ مجموعہ تھا کفر کا اور اسلام کا۔ اسلام ہے نا، یعنی کفریہ اعمال پر اسلام کے احکام کی ترپاشی کر دیا گیا ہے نا، وہی بریلیت نظر آتا ہے نا آپ کو، یعنی کہ شکل بدل دیا، یعنی وہاں ہندوؤں میں دیوالی ہے تو یہاں پہ ہے نا یہ چراغاں ہیں، یعنی کہ شب برات کو رخ بنا دیا اسی طرح دیوالی کی طرح ہے نا، وہاں بت پرستی تھی تو یہ قبر پرستی شروع کر دیا اسی کے جگہ، یعنی تھوڑا تھوڑا بدل کر ہے نا، سیم وہی ہے، وہی چیزیں یہ ہمارے عقائد ہیں مسلمانوں کے، یہ قبر پرستی ہے، غیر اللہ سے استعانت ہے، مدد ہے نا، چڑھاوا چڑھانا ہے۔ جو آدمی مر گیا جس کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں، اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے، اس سے مدد مانگ۔ کتنا انسان گرا ہوا ہے مردہ سے، جو اپنے اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے، وہ کتنوں بڑا کا انسان ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا کرتے تھے، آپ کے سارے گناہ معاف تھے، آپ ڈرتے تھے پتہ نہیں کیا ہو جائے، رات بھر تہجد کی نماز پڑھتے تھے، گوڑ پھلوا لیتے تھے، موٹا جاتا تھا، نس ساری موٹا جاتی تھی، کھڑے نماز ہے نا، اتنا خوف تھا۔ ہمارے صحابہ کرام جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صحابوں کو جنت کی بشارت دی تھی، کبھی کوئی ثابت کر سکتا ہے عبادت میں، ریاضت میں، بندگی میں، چونکہ ان کو ٹکٹ مل گیا تھا جنت کا، انہوں نے کوتاہی کی ہو، کوئی کمی تقصیر کیا ہو؟
میرے بھائیوں یہاں تو معاملہ بڑے لوگوں کی حالت خراب ہے، اور اس سے جو ہے مر گیا کچھ بنایا اس کو ہے نا مزار پہ قبر پر بیٹھ گئے، اس کو جو ہے کہ مدد کے لیے اس کو پکار ہے، اس پر چادر چڑھا ہوا، نظر و نیاز ہے، اس سے استعانت ہے، اس سے بیٹا مانگ رہے ہیں، بیوی مانگ رہے ہیں، نوکری مانگ رہے ہیں، تعلیم مانگ رہے ہیں، کامیابی مانگ رہے ہیں، سب وہ انسان دینے کے لیے تھے۔ وہ اپنے بال بچہ کو تو کچھ دیا نہیں، فٹیچر مرا ہے نا، اب مرے کے بعد اتنا زندگی میں تو کچھ نہیں دے سکتا تھا، اب مرے کے بعد دینے لگا۔ کمال، زندگی میں اس کے پاس کچھ طاقت نہیں تھی، وہ اپنے بال بچوں کو فقیر بنا کر کے گیا، اور وہ مرنے کے بعد جب وہ اور مجبور ہو جاتا ہے انسان بڑے سے بڑا، تو وہ اب دینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے نا، وہاں پہ لوگ نظر و نیاز۔ یہ ہمارے عقائد ہیں، وہی عقیدہ مسلمانوں کا اتنا خراب ہو گیا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے ہیں، دیکھیے ان کے گردنوں میں طرح طرح کا دھاگا ہو، تعویذ گنڈا ہو، اس کے کہیں ہاتھ میں بندھا ہوگا دھاگا، کسی کے پیر میں بندھا رہتا ہے کالا دھاگا، کسی کے کمر میں بندھا رہتا ہے کالا دھاگا۔ کیا ہے یہ کالا دھاگا کیا کر لے گا؟ انسان کا کیا بگاڑتا ہے، کیا بناتا ہے؟ کتنا خراب عقیدہ، کتنا متزلزل عقیدہ ہے۔ گردن میں تعویذ لٹکانے سے، ہاتھ میں باہ میں ہے نا یہ دھاگا باندھنے سے، یہ کڑا پہننے سے، اور یہ اس طرح کی چیزیں پہننے سے کسی کی قسمت بدلتی ہے، کوئی بیماری دور ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک پڑھا لکھا چھوٹا سا معمولی فکر کا بھی انسان اس کو نہیں مان سکتا، لیکن مسلمانوں کے یہاں دیکھیے دھڑلے سے بازار چلے، تعویذ بنوانے، دھڑوا رہے ہیں، پھکوا رہے ہیں، مولوی صاحب کے پاس جا رہے ہیں۔ مولوی صاحب اتنے پڑھے لکھے ہیں، اتنے گئی گزری قوم تو روئے زمین پر کوئی نہیں۔ ایک کاروبار ہے، تجارت ہے مسلمانوں کی، اسی سے پیسہ کماتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں، ان کو محنت کا کام کریے نہیں سکتے۔ مسلم قوم اس دنیا کی سب سے مفت خور قوم ہے، یہ بیٹھے بیٹھائے سب کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے، یہ پڑھنے میں پیچھے، یہ کمانے میں پیچھے، یہ محنت مشقت کرنے میں پیچھے، یہ تجارت کرنے میں پیچھے، اس کی دکانوں نہیں چلتی ہے، اس کو کچھ کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، اس کو بزنس کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، اس کو پڑھنے میں من نہیں لگتا ہے، یہ کچھ کونوں کام کی قوم نہیں ہے، یہ ایسے ہی الٹپ۔ عقیدہ میں دیکھیے اس سے مانگنے، اس در پر، اس در پر، اس مزار پر، اس مزار پر، یہ مزارے گھوم رہا ہے۔ اور اتنا لوگ عقیدہ رکھتا ہے ان لوگوں کے بارے میں، اگر اس جتنا پوجا کر چکے ہیں یہ لوگ، اور جتنا عبادت کرتے ہیں، جتنا چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اگر تھوڑی سی بھی قبولیت ہو جاتی تو اب دنیا میں سب سے ہے نا بڑے یا سب سے آگے مسلمانے کو ہونا چاہیے، ہے نا۔ اگر ان کے ولی اولیاء سنتے ہیں، اگر ان کے یہ مردے سنتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، تو امت مسلمہ کو سب سے آگے ہونا چاہیے ہر میدان۔ وہ کہاں دعا چلی جاتی ہے، کہاں رائے گاہ بھاگ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک بار عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کی گردن میں صلیب لٹک رہی تھی، ہے نا، سونے کی صلیب پہنے ہوئے تھے، لٹک رہی تھی۔ آپ نے دیکھا گردن میں صلیب، ہے نا، یہ سکڑ چین پہنے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا عدی اطرح عنک ھذا الوصف، اے عدی اپنی گردن سے اس بت کو ہے نا اتار کر کے پھینکو۔ بت سے تعبیر ہے نا، جو گردن میں لٹکاتے ہیں نا مسلمان، چاہے تعویذ ہو، گنڈا ہو، دھاگا ہو، کونوں سے پڑھوایا ہو، اس میں آیت لکھی ہو، یا ایسے ہی ہے نا اٹانگ پٹانگ لکیر پار دیتا ہے، دے دیتا ہے نا، زعفران کے پانی سے لکھتا ہے، زعفران کے پانی سے لکھا تھا، سمجھے؟ اور کیا کیا ہے بائیں یا روح یا پھو، اس میں کھول کے دیکھیے گا کہ ایسے ہی کھانا وانا بنایا ہوگا، اور اس پر مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں۔ اتنا متزلزل عقیدہ، اتنا گیا گزرا، اتنا ہے نا گھٹیا سوچ کا، دیکھیے فکر کتنی گری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہا بت کا، ہے نا، ان کی گردن میں، ہمارے تو اس کی گردن میں، یہاں تو باہ میں، پیر میں، ڈانڈا میں، کمر میں، بخار لگے تو اوجھے کے پاس، سردی کھانسی ہو تو اوجھے کے پاس، اگر کسی کو ہسٹریا کی بیماری ہوئی تو بھوتے پکڑ لیے، دن چلیے اوجھے صاحب کے پاس، کونوں بیماری ہے تو اس ٹھیک نہیں ہو رہا تو اوجھے کو کے پاس، سب کا علاج وہیں ہے۔ ڈاکٹر پورا میڈیکل سائنس پہلے ہے نا، سائنسدان لوگ بیکار میں جو ہے کہ جھک مار رہا ہے۔ میرے بھائیوں، عقائد کی اصلاح بہت ضروری ہے، یہ ہماری شان ہے، جان ہے۔ مسلمانوں کو عقیدہ کی حفاظت سب سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اعمال اسی طرح بھرشٹ، عقائد اسی طرح برباد،
اور ہمارے اخلاق کو مسلمان آپ بھی محسوس کرتے ہیں، پوری دنیا محسوس کرتی ہے کہ اخلاقی زوال سب سے زیادہ مسلم قوم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین پر قائم دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے قائد کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کو ہمارے دلوں میں مستحکم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری موت اسی عقیدے پر دے، ہم زندہ رہیں تو اس عقیدے کی دعوت کے ساتھ زندہ رہیں، پرچار پرسار کرتے ہوئے مریں، ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری اور ساری ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، مساجد کی حفاظت فرمائے، مقابر کی اور سارے مشاعر کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کا داعی اور سپاہی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔